مگر اس نے تجھے پرپوز کیا ہے، چاہتے ہو کہ شادی ہو جائے؟ کہا میں اپنے کام خود نہیں کرتا، میرے چچا ابو طالب سے پوچھا جائے۔ حضور کی سیرت میں حضور کی زندگی کی سب سے پہلی شادی ہے، اور وہ اپنے بڑوں سے پوچھے بغیر نہیں۔ انٹرنیٹ، یوٹیوب، سوشل میڈیا، تنہائیوں میں موبائلوں کے اندر گھسنے والے نوجوان بچوں اور بچیوں، تمہیں محمد مصطفیٰ کی سیرت آواز دے رہی ہے، خبردار اپنی زندگی کے فیصلے اپنے بڑوں کے بغیر نہ کیا۔ جس نے یہ سیرت مصطفیٰ کا پیغام سمجھ آیا ہے وہ ذرا کہے سبحان اللہ۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے یہ پیغام امیمہ لے کر حضرت ابو طالب کے پاس گئے کہ خدیجہ الکبریٰ نے پیغام مجھے دیا، میں نے محمد کو دیا، محمد صادق اور امین نے یہ کہا ہے کہ چچا سے پوچھو۔ آپ نے فرمایا اس نے مجھ پر اتنا اعتماد کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ خدیجہ جیسی امانت دار بھی کوئی نہیں، محمد جیسا امین بھی کوئی نہیں۔ جوڑی سنی ہے، پر میں محمد سے پوچھوں گا کہ وہ راضی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس چچا آئے، بیٹا تو نے مجھے اختیار تو دیا ہے، لیکن میں بھی تیری مرضی جاننا چاہتا ہوں، اگر تیری اجازت ہو تو خدیجہ کے پیغام کو قبول کروں؟ حضور نے فرمایا چچا اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو قبول کر لو۔ فرمایا پھر نکاح بھی میں پڑھاؤں گا اور خرچہ بھی سارا میں اٹھاؤں گا، خدمت بھی میں کروں گا، مہمانوں کو روٹی بھی میں خود کھلاؤں گا، مجھے اپنے سارے بچوں کی شادی پر اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی محمد کی شادی کرنے پر ہو رہی ہے۔ حوالے کسی کو ملے نہ ملے، محبت کی داستان تو لکھی ہوئی ہے، محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں نے کچھ کہا ہے، کسی کے لیے کہہ دیا، اللہ کرے دلوں میں محبت اترے۔ میں فرقہ واریت کی بات بھی نہیں کروں گا، بزرگوں سے ہٹنا بھی نہیں ہے، لیکن اشارے کے ساتھ محبت کا نظارہ تو دکھانا ہے نا۔ تو محبت کے ساتھ 25 سال کی عمر تھی، خانہ کعبہ کے اندر حضرت ابو طالب نے پورے مکے کے سرداروں کو بلایا، 400 سردار مکے کے بڑے بڑے لوگ خانہ کعبہ میں جمع ہوئے، بڑے بڑے اونٹ ذبح کیے گئے، بکرے ذبح کیے گئے، دمبے ذبح کیے گئے، اور بہت بڑی دعوت کا اہتمام ہوا۔ سب سرداروں نے پوچھا اے ابو طالب آج ہمیں کیوں بلایا ہے؟ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر ابو طالب نے کہا سنو، خدا کی اس بھری ہوئی بڑی زمین پر میں نہیں سمجھتا ہوں بڑے سے بڑا عزت والا کوئی بندہ ہو، اس کو ایک طرف کھڑا کرو، دوسری طرف میرے بھتیجے محمد کو کھڑا کر دو۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہر عزت والے کی عزت سے بڑی عزت میرے محمد کی ہے۔ میں خطبہ پڑھ رہا ہوں اس کے نکاح کا، یہ اس کا حق مہر مقرر کر کیا گیا ہے، خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ اس کی شادی کا میں اعلان کر رہا ہوں۔ تم سب لوگوں کو میں نے اس لیے بلایا ہے کہ خدیجہ نے اس رشتے کو پیش کیا اور ہم نے قبول کیا، اور محمد کا نکاح ہمیں خانہ کعبہ کے اندر پڑھا رہا ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں محبت کے ساتھ کہتے ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں اس زمین کے اندر سب سے خوبصورت شادی ہوئی تو خانہ کعبہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے وہ سب سے خوبصورت نکاح ہے۔ چنانچہ شادی ہو گئی، اس وقت رسول پاک کی عمر مبارک 25 سال ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہلے ہی سال اللہ نے بیٹا عطا کیا اور اس کا نام حضور نے قاسم رکھا۔ بڑا خوبصورت، بڑا پیارا، پورے مکے کا لوگ مبارکباد دینے کے لیے آ گئے، اور پھر ہوا یہ کہ خانہ کعبہ میں بارشیں آئیں اور خانہ کعبہ شریف جو ہے نا وہ شہید ہو گیا، اور خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مکے کے اندر کمیٹی بنی دارالندوہ۔ اس کمیٹی نے کہا جس کی کمائی میں شراب ہے یا جس کی کمائی میں جوا ہے اس کے لیے ہم مسجد میں چندہ، خانہ کعبہ کے چندہ نہ دے، جس کی کمائی حلال ہے وہ چندہ دے۔ تو حلال کمائی سے چندہ جمع کیا گیا، مگر کعبے کو پورا بنانے کے لیے وہ چندہ کافی نہیں تھا، لہٰذا آج جو دین ہے یہ باہر رہ گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس وقت قریش کے پاس اتنے پیسے بھی تھے کہ اتنے حصے کو اندر کر سکیں، چنانچہ انہوں نے چوکور قسم کا ایک مکان تیار کر دیا، اتنے ہی پیسے سے جو حلال پیسہ تھا، جوئے کا اور شراب کا پیسہ، 500 کا پیسہ، اس دور کے کافروں مشرکوں کو قریشیوں نے بھی جو اس دور میں خانہ کعبہ کے لیے وہ پیسہ جو حلال کا نہیں ہے قبول نہیں کیا۔ اس لیے سود کرنے والوں اور غلط بزنس کر کے مسجد میں چندے دینے والوں خدا سے ڈرو۔
حرام کمائی کو حلال جگہ خرچ کرنا بھی گناہ ہے، اور حلال کمائی کو بھی حرام جگہ خرچ کرنا گناہ ہے۔ خبردار اللہ کے گھر میں جب بھی دو تو پاک صاف مال پیش کیا کرو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی ساتھ ساتھ تھے۔ جب اس کی دیواریں بلند ہو گئیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا حجر اسود کو خانہ کعبہ میں کون رکھے؟ ایک کہنا میں رکھوں گا، میں بڑا سردار ہوں، دوسرا کہ میں رکھوں گا، میں بڑا سردار ہوں۔ تو تقریباً 45 سرداروں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اس وقت رسول پاک کی عمر تھی 25 سال، اور جھگڑا ہو گیا کہ کون رکھے۔ آپ کہتے ہیں میں رکھوں گا خانہ کعبہ، حجر اسود میں رکھوں گا، میں رکھوں گا، میرا یہ تعلق، میرا یہ تعلق۔ وہ خانہ کعبہ کے اندر کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں، حاجیوں کو پانی پلانے والی یہ ہے، چندہ جمع کرنے والی یہ ہے، تعمیر کرنے والی یہ کمیٹی ہے، آب زمزم والی کمیٹی یہ ہے، منع مزدلفہ والی کمیٹی ہے، یہ بہت ساری کمیٹیاں بنی تھیں۔ ان کمیٹیوں میں جو کمیٹی کا سردار تھا وہ کہتا تھا میرا حق ہے، حجر اسود میں رکھوں گا، حجر اسود میں رکھوں گا۔ چنانچہ ان میں ایک بڑے آدمی نے کہا چلو بھائی جا کر گھر میں آرام کرتے ہیں، جو صبح خانہ کعبے میں پہلا بندہ آئے گا وہ رکھے گا۔ سو گئے آگے، صبح کون اٹھتا ہے؟ یہ تو خدا نے قرآن میں بھی کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ حضور نبی کریم صبح سب سے پہلے اٹھے، حضور کعبے میں گئے بھی کوئی بھی نہیں آیا ہوا تھا، حضور وہاں گائے بیٹھے۔ اب جو آ رہے ہیں محمد پہلے، کیا بات ہے، اب جو 45 سردار جو بھی آ رہا ہے حضور کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے حضور پہلے آئے ہیں، بس ٹھیک ہے، ہمیں یہ صادق اور امین ہے۔ اس وقت حضور کا نام یہ مشہور تھا۔ 25 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک 15 سال اللہ نے ان کی زبانوں سے محمد کو سچا اور امانت دار قرار دلوایا ہے۔ 15 سال ہے، یہ سچا ہے، یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ گلیوں والے، محلوں والے، دکانوں والے، شہروں والے، چوک والے، چوراہے والے، ہر جگہ، دکان پہ، ہوٹل میں ایک ہی آواز آ رہی ہے، محمد جیسا سچا کوئی نہیں، محمد جیسا امین کوئی نہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ ابھی نبوت اور رسالت کا اعلان اور یہ اظہار نہیں کیا ہے آپ نے، ابھی صرف آپ اپنے کریکٹر کو دکھا رہے ہیں، اور کریکٹر ایسا دکھایا کہ اپنے کزن، اپنے لوگ، اپنے علاقے والے سب ہیں محمد جیسا سچا کوئی نہیں، محمد جیسا امین کوئی نہیں۔ چنانچہ ان بادشاہوں نے کہا حضور کی عمر مبارک 25 سال ہے، اور اسی سال نکاح ہوا، اسی سال شادی ہوئی، اور اس سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیارا بیٹا قاسم عطا کیا، اس سال خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور یہ آپ کی عمر مبارک کے 26ویں سال میں جانے والی بات تھی کہ یہ لڑائی وغیرہ معاملہ ہوا، تو آپ خانہ کعبہ میں پہلے گئے۔ سب سرداروں نے کہا ٹھیک ہے آپ رکھو، مگر حضور نے فرمایا ٹھہرو، میں ایک اور کام کرتا ہوں۔ اپنی چادر حضور نے اتاری اور چادر حجر اسود کی جو موجودہ جگہ ہے ادھر حضور نے زمین پہ خانہ کعبے کے فرش پہ چادر بچھائی اور حجر اسود کو اٹھا کر چادر میں رکھا، اور ان 45 سرداروں سے کہا آپ سارے ہاتھ لگاؤ اور آپ سارے مل کر اٹھاؤ۔ سب نے مل کر اٹھایا، فرمایا حجر اسود کو قریب لاؤ۔ سب نے قریب لایا، حضور نے وہاں سے اٹھا کر خانہ کعبے کے اندر وہاں حجر اسود پر رکھ دیا۔ یار میں تو کہتا ہوں حاجی شوکت صاحب کو یہ میرا فکر بڑا پسند آئے گا، اور ماشاءاللہ عالم اسلام کی عظیم قاری جو جوہانسبرگ میں تھا، تو ماشاءاللہ قاری مظہر عباس صاحب نے وہاں مجھے جوہانسبرگ میں قرآن پاک کی تلاوت سنائی۔ آج میں نے دیکھا میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پہنچ گئے سوری مقصود صاحب، الحاج خلیفہ سلیم اختر صاحب، بڑی پیاری بات ہے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اگر حجر اسود کو چوم کر کعبے کا طواف کرنا نہ بھی لکھا ہوتا، ہم میلاد منانے والے جب بھی کعبے میں جاتے تو حجر اسود پر ضرور بوسہ دیا کرتے۔ اچھا حضرات، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم سو گئے داستان کہتے کہتے حجر اسود کے بوسے پر آج ہماری بات ختم ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ داستان دراز کہاں تک جاتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت مصطفیٰ کے ان جلووں میں گم کر دے۔ آپ نے کل سے کوشش کرنی ہے، مغرب کی نماز نہیں، آپ 7 بجے سے پہلے 6:45 بجے آپ مجھے بلند آواز سے آ جائے گی آواز انشاءاللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بانا کر دے، دہر میں اسم محمد سے مجھے منع کر دے، اور میرے خود کا بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، جوانے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ سکتی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیر میں اخلاق کا استاد و جسم نہ
آمادہ اسی نام سے ہے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے. بس نام محمد. محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں. یہ لفظ مدینے میں آپ نے اونچی آواز میں بولنا ہے میرے ساتھ. محمد اس طرح تشریف فرما ہے, محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں. فرما لیں انشاءاللہ اذان عشاء اور اس کے بعد ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ جماعت ادا کی جائے گی. کل سے انشاءاللہ پروگرام ایسی